بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے ایجادات پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں حسب معمول سب سے پہلے ہم الفاظ معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے پوریں۔ ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں کے 3 حصوں کو کہتے ہیں۔ مستحکم، مضبوط۔ لو، چراغ یا شمع کا شعلہ۔ فرد، روشن کرنا۔ چراغ گل ہونا، موت واقع ہونا۔ کہتے ہیں نا آپ کا تو چراغ گل ہو گیا، مطلب کہ موت واقع ہوگی۔ سرگرداں ہونا، کسی چیز کی تلاش میں پھرنا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے معروضی سوالات۔ آدمی نے رفتہ رفتہ اپنے روز و شب کو آسان بنا لیا، کس چیز سے؟ مال و دولت سے، گھریلو سامان سے، ذہن سے یا اوزاروں سے؟ تو جواب ہوگا ذہن سے۔ کہتے ہیں کہ کام آسان بنانے کے لیے ڈھا لیے، کیا؟ پلنگ، اوزار، تالے، چراغ۔ تو جواب ہوگا اوزار۔ تیسرا ہے ابتدا میں بہت خوفناک اور طاقتور تھا، کیا؟ اندھیرا، اجالا، وقت اور نظارہ۔ تو اندھیرا بہت زیادہ خوفناک تھا۔ پرانے زمانے میں روشنی کے لیے سب سے بہتر تھا بلب، چراغ، دھواں یا فانوس؟ چراغ۔ ابھی تک بہتر روشنی کی تلاش میں سرگرداں ہیں سیاستدان، معالج، سیاح یا سائنسدان؟ جواب ہوگا سائنسدان۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ مختصر سوالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں روشنی کا واحد ذریعہ کیا تھا؟ جواب ہے ابتدا میں سورج، چاند اور ستارے ابتدا میں انسان کے لیے روشنی کا واحد ذریعہ تھے۔ یورپ کے محلات میں روشنی کے لیے آگ کس چیز میں جلائی جاتی تھی؟ یورپ کے محلات میں ایسی ٹوکریاں رکھی جاتی تھیں جن میں آگ جلائی جاتی تھی۔ شہد کی مکھیوں کے جمع کردہ موم کا مترادف کس صورت میں ملا اور اس سے کیا بنایا گیا؟ جواب ہے شہد کی مکھیوں کے جمع کردہ موم کا متبادل جو ہے چربی کی صورت میں ملا۔ اس پگھلی ہوئی چربی کی مدد سے شمع روشن ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بلب کس نے ایجاد کیا اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مختصراً بیان کریں۔ تو جواب ہے جی تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ گھر اور کارخانے جگمگا اٹھے، رات میں دن کا سما ہو گیا، جدھر دیکھیے اجالا ہی اجالے، اجالے ہی اجالے ہیں۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 5 ہے کہ آگ کی روشنی سے بلب تک کی روشنی میں جو ہے وہ کتنا عرصہ لگا؟ تو جواب ہے آگ کی روشنی سے بلب تک کی روشنی میں جو ہے وہ کئی صدیاں لگیں، یعنی کہ صدیوں کا یہ سفر تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی سوالات ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہر آدمی کو سخت گیر فطرت کے خلاف جد و جہد کرنی پڑتی تھی اس وقت، اور زندہ رہنا اس جد و جہد کا نام تھا۔ جنگلوں اور غاروں میں رہنے والے انسان کا تصور کیجیے، یعنی کہ سوچیں آپ، اور اس جملے کی تشریح کیجیے۔ تشریح کے لیے کم از کم ایک اقتباس جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جواب دیکھیں، میں نے لکھا ہے کہ اس وقت ہر آدمی کو سخت گیر فطرت کے خلاف جد و جہد کرنی پڑتی تھی اور زندہ رہنا ہی اس جد و جہد کا نام تھا۔ یہ جملہ ابتدائی انسان کی زندگیوں کی سختیوں اور فطرت سے مسلسل مقابلے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا اس وقت نہ پکی خوراک دستیاب تھی اور نہ پناہ کی محفوظ جگہ، یعنی کہ جیسے گھر وغیرہ، نہ لباس، نہ علاج، سردی، گرمی، بارش، درندے، بھوک جیسی فطری خطرات ہر وقت اس کے تعاقب میں، اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے اسے نہ صرف ان تمام حالات سے لڑنا پڑتا تھا بلکہ خوراک، پانی اور پناہ کے لیے مسلسل محنت بھی کرنی پڑتی تھی۔ اقتباس دیکھیں کہ جنگلوں اور غاروں میں رہنے والے انسان کا تصور کیجیے، وہ نہ لباس رکھتا تھا، نہ مکان، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی سہولت، بلکہ ہر لمحہ موت سے دوچار ہوتا تھا۔ یہ اقتباس واضح کرتا ہے کہ ابتدائی انسان کس قدر سخت حالات میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ سائنسی ترقی تھی اور نہ ہی تمدنی سہولیات۔ اس کی ساری زندگی صرف ایک مقصد کے گرد گھومتی تھی، زندہ رہنا، اور یہی جدوجہد تھی جس کا ذکر جملے میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 2 ہے، لانگ کویشچن نمبر 2 ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایجادات ہمارے لیے فائدہ مند ہیں؟ اپنے جواب کی کہتے ہیں کہ وضاحت کے لیے 2 یا 3 مثالیں بھی دیں۔ آپ اپنا جواب خود سے لکھ سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور پر جواب لکھ دیے، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایجادات ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں کیونکہ ان کی مدد سے انسان کی زندگی آرام،
دہ اور محفوظ ہو گئی ہے۔ مثالیں جیسے بجلی کی ایجاد ہے، بجلی نے ہمارے زندگی کو روشن کر دی ہے، اس کی بدولت ہم پنکھے، فریج، ٹی وی، کمپیوٹر اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے۔ اب ہم دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں اور دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی ایجادات ایک اور مثال ہے، جیسے گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیوں نے سفر کو آسان اور محفوظ اور کم وقت میں ممکن بنا دیا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایجادات نے انسان کی زندگیوں کو پہلے سے کہیں بہتر بنا دیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد، یعنی کہ اس کو الٹ تحریر کریں۔ جیسے ابتدا ہے تو ابتدا کا متضاد آئے گا انتہا، مستحکم کا غیر مستحکم، محدود کا لامحدود، جدید کا قدیم، مانند کا اونچا کر۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ایسے مرکب الفاظ جو واو لگا کر بنائے جائیں مرکبی الفاظ کہلاتے ہیں۔ درج ذیل مرکب الفاظ کو مکمل کیجیے، جیسے روز و شب، اس کے آگے ہم شب لگا سکتے ہیں، نیچے دیکھیں میں نے لگایا بھی ہے۔ صبح و شام، علم و حکمت، نیک و بد، مرد و زن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ عربی قاعدے سے جمع بنانا۔ اردو زبان کئی زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان کے الفاظ کی بھی بڑی تعداد اس میں شامل ہے، اس لیے اردو کے بیشتر الفاظ کی جمع بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی قواعد سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ ذیل میں ایسے ہی چند قواعد اپنا درج ہیں، مثلا بدن سے ابدان، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ عربی قاعدے سے جمع بنی ہوئی ہے۔ مذکورہ قاعدے سے ہم نے جمع بنانی ہے، جس میں بدن سے ابدان سے، جیسے مرض سے امراض، باب سے ابواب، جسم سے اجسام، یہ سارا جو ہے وہ بدن سے ابدان کی مثال کو ذہن میں رکھ کر جو ہے اس کی جمع بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دین سے ادیان، عمل سے اعمال، وقت سے اوقات، روح سے ارواح، رکن سے ارکان، جن سے اجناس، حکم سے احکام، ذکر سے اذکار، قسط سے اقساط۔ اسی طرح اصل سے اصول، جیسے ایک مثال ہے، آپ نے جمع اب اس طرح بنانی ہے، جیسے امر سے امور، دیکھیے یہ بھی عربی کے سٹائل کی جو ہے وہ جمع بن رہی ہے۔ اور اسی طرح حرف سے حروف، نقش سے نقوش، وجہ سے وجود، عیب سے عیوب، بحر سے بحور، رسم سے رسوم، نقل سے انقول، قلب سے قلوب، حد سے حدود۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے عربی کی، احمق سے حمقا، ٹھیک ہے، حمقا، تو اس کی بھی ہم نے جمع بنانی ہے، جیسے ادیب سے ادبا، جاہل سے جہلا، رفیق سے رفقا، خلیفہ سے خلفاء، شہید سے شہداء، امیر سے امراء، حکیم سے حکما، خطیب سے خطبہ، شاعر سے شعراء، صالح سے صالحہ، ٹھیک ہے، غریب سے غربا، وزیر سے وزراء، وکیل سے وکلاء، ٹھیک ہے، یہ تین کی جمع۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سہولتیں، جدوجہد، روز و شب، محدود، چراغ، تو ان کے جملے دیکھیں میں نے بنا دیے ہیں۔ سہولتیں، حکومت نے دیہاتی علاقوں میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں میسر کی ہیں۔ جدوجہد، کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ روز و شب، والدین ہماری تعلیم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، یا روز و شب بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ محدود، ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے ہمیں اپنا کام جلدی جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں چراغ۔ چراغ اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ بھی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس سبق کا مرکزی خیال چند جملوں میں تحریر کیجیے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل اور محنت سے وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کو آسان بنانے کے لیے بے شمار ایجادات کی ہیں۔ روشنی حاصل کرنے کے لیے چراغ، لالٹین، شمع اور آخر کار بجلی ایجاد کی۔ ان ایجادات نے انسان کو اندھیرے کے خوف سے نجات دلائی اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ روشن اور آسان اور محفوظ بنایا۔ یہ ترقی بتاتی ہے کہ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتر بنایا اور سہولتوں سے بھی بھرپور جو ہے وہ زندگی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کے لیسن، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔